اگر عورت دماغ سے نہیں نکل رہی تو یہ اشارہ ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ ہماری زندگی میں اس طرح داخل ہو جاتے ہیں کہ ان کی موجودگی خاموشی میں بھی محسوس ہوتی ہے۔ آپ مصروف ہوتے ہیں لیکن اچانک ان کا خیال آ جانا، ان کی باتیں یا مسکراہٹ ذہن میں گھومنا، یہ سب کوئی عام بات نہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اگر کوئی عورت دماغ سے نہیں نکل رہی تو یہ کیا اشارہ ہے اور اس کے پیچھے ممکنہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ، یادیں معمولی چیزوں سے بھی تازہ ہو جاتی ہیں۔ جب ایک عورت واقعی آپ کی زندگی پر گہرا اثر ڈال چکی ہو تو اس کی یاد کسی خاص موقع یا دن کی محتاج نہیں رہتی۔ ایک عام سی خوشبو، کوئی گانا، کسی جگہ کا نام یا کسی اور عورت کی مسکراہٹ بھی اچانک اسے آپ کے ذہن میں زندہ کر دیتی ہے۔ حالانکہ آپ جان بوجھ کر اسے یاد نہیں کرنا چاہتے، مگر دماغ خود بخود اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ عورت آپ کے لاشعور میں محفوظ ہو چکی ہے۔ لاشعور وہ جگہ ہے جہاں صرف وہی لوگ جاتے ہیں جن سے ہمارا جذباتی رشتہ سچا اور گہرا رہا ہو۔ اگر وہ جا چکی ہے مگر پھر بھی آپ کے روزمرہ خیالات میں داخل ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے آپ کی شخصیت کے کسی حصے کو چھو لیا تھا جو ابھی تک خالی ہے۔ دوسری وجہ، آپ بار بار خود کو قصوروار محسوس کرتے ہیں۔ اگر اس عورت کے جانے کے بعد بھی آپ اکثر خود سے سوال کرتے ہیں کہ کاش میں ایسا نہ کرتا یا کاش میں نے یہ بات کہہ دی ہوتی، تو یہ ایک مضبوط اشارہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ رشتہ آپ کے لیے مخلص وقت گزاری نہیں تھا۔ قصور کا احساس تب پیدا ہوتا ہے جب ہم کسی قیمتی چیز کو کھو دیتے ہیں۔ اگر وہ عورت جا چکی ہے مگر آپ کے دل میں اب بھی یہ احساس زندہ ہے کہ آپ کچھ بہتر کر سکتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس رشتے کو دل سے قبول کیا تھا۔ یہ احساس اس بات کی نشانی ہے کہ وہ عورت آپ کے دل میں خاص مقام رکھتی تھی اور اس کا جانا آپ کے لیے ایک ادھورا باب بن گیا تھا۔ تیسری وجہ، نئی عورتوں میں اس کا موازنہ ہونے لگتا ہے۔ ایک بہت واضح اشارہ یہ ہے کہ آپ لاشعوری طور پر ہر نئی عورت کا موازنہ اسی سے کرنے لگتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی اس جیسا نہیں، نہ باتوں میں، نہ سمجھ میں، نہ رویے میں۔ حالانکہ آپ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر دماغ بار بار اسی معیار پر واپس آ جاتا ہے۔ جو اس عورت نے مقرر کیا تھا، یہ موازنہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ عورت آپ کے لیے ایک معیار بن چکی ہے۔ جب کوئی انسان ہمارے جذباتی معیار کو بدل دیتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں اندر سے متاثر کیا تھا۔ اس کا جانا جسمانی جدائی ہو سکتا ہے مگر ذہنی طور پر وہ اب بھی آپ کے ساتھ موجود ہے۔ چوتھی وجہ، تنہائی میں اس کی کمی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ دن کے شور، کام اور مصروفیات میں آپ خود کو سنبھال لیتے ہیں مگر جیسے ہی تنہائی آتی ہے اس عورت کی یاد شدت اختیار کر لیتی ہے۔ رات کے وقت خاموش لمحوں میں یا جب کوئی بات شیئر کرنے والا نہ ہو تب اس کی کمی سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ عورت صرف ایک شخص نہیں تھی بلکہ ایک جذباتی سہارا تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے ساتھ خود کو محفوظ، سنا ہوا اور سمجھا ہوا محسوس کرتے تھے۔ جب ایسا شخص زندگی سے نکل جاتا ہے تو تنہائی صرف اکیلا پن نہیں رہتی بلکہ خلا بن جاتی ہے جو صرف اسی ایک شخص سے جڑا ہوتا ہے۔ پانچویں وجہ، دل ماننے کو تیار نہیں کہ سب ختم ہو چکا ہے۔ سب سے گہرا اور سچا اشارہ یہ ہے کہ آپ کا دل ابھی تک اس جدائی کو مکمل طور پر قبول نہیں کر پایا۔ عقل جانتی ہے کہ وہ عورت جا چکی ہے مگر دل اب بھی کسی نہ کسی امید کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ کبھی آپ سوچتے ہیں شاید حالات بدل جائیں،
کبھی دل چاہتا ہے کہ ایک بار پھر بات ہو جائے۔ یہ کیفیت اس بات کی علامت ہے کہ یہ رشتہ آپ کے لیے محض ایک مرحلہ نہیں تھا بلکہ ایک احساس تھا۔ جب دل کسی حقیقت کو قبول کرنے میں وقت لیتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حقیقت بہت قیمتی تھی۔ اس عورت کا جانا آپ کی زندگی کا ایک ایسا موڑ تھا جس نے آپ کو اندر سے بدل دیا۔ اگر وہ عورت جا چکی ہے مگر اب بھی آپ کے دماغ سے نہیں نکل رہی تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں محض ایک کردار نہیں تھی بلکہ ایک اثر تھی۔ بعض لوگ ہمارے ساتھ نہیں رہتے مگر ہمارے اندر ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے یہ ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔